صدیوں پہلے کی بات ہے، تاجکستان کے شہر اسفرا میں 3 بونے بھائی رہا کرتے تھے۔ ان کے والدین فوت ہو چکے تھے۔ وہ اپنے ابا کے چھوڑے ہوئے ایک چھوٹے سے گھر میں نہایت مشکل حالات میں گزارا کر رہے تھے۔ ان کے ہاتھ میں کوئی ہنر بھی نہیں تھا جس سے وہ کما سکتے۔ پڑوسی اکثر ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کر دیا کرتے تھے۔ ایک دن عین کھانے کے وقت ایک فقیر کھانا مانگنے آ گیا۔ وہ تینوں اگرچہ بے حد بھوکے تھے، مگر انہوں نے فقیر کو بھی اپنے ساتھ کھانے میں شریک کر لیا اور خود کم کھا کر اسے زیادہ کھانا دیا تاکہ وہ پیٹ بھر کر کھا سکے۔ فقیر بے حد خوش ہوا۔ اس نے تینوں بونوں کے لیے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی۔ چند روز بعد اعلان ہوا کہ بادشاہ کو چند ایسے مزدوروں کی ضرورت ہے جو ایک عالی شان بیکری بنا سکیں، اور ساتھ ہی مزدوروں کی مدد کے لیے کچھ افراد بھی درکار ہیں۔ حیرت کی بات تھی کہ بادشاہ کی طرف سے پیشکش کی گئی کہ اگر بونے اس کام میں شامل ہوں تو انہیں زیادہ رقم دی جائے گی۔ شرط یہ تھی کہ انہیں بیکری کی تعمیر تک وہیں رہنا ہوگا۔ بونوں نے اس نوکری کو غنیمت جانا۔ تینوں نے مزدوروں کے ساتھ مل کر خوب جان فشانی سے کام کیا۔ جب بیکری تعمیر ہو گئی تو بادشاہ کو بلایا گیا کہ آپ آ کر اس کا افتتاح فرمائیں۔ بادشاہ بیکری کو دیکھ کر اشش کرنے لگا۔ اس نے خوش ہو کر سارے مزدوروں کاریگروں کو بیکری میں ہی پکی نوکری دے دی۔ بونوں کی تو جیسی قسمت ہی کھل گئی۔ انہوں نے بیکری کے کام میں بے حد دلچسپی لینے شروع کر دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بونے بیکری کے تمام کاموں میں ماہر ہو گئے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ خوب مالدار ہو گئے اور بادشاہ کے منظور نظر بھی بن گئے۔ اب جب وہ اپنے گاؤں جاتے تو افسرا کے لوگ ان کی خوب آؤ بھگت کرتے۔ بونے اپنے پڑوسیوں میں بیکری کا سامان اور خوب سارے تحائف بانٹتے، کیونکہ مشکل وقت میں انہوں نے بونوں کا بہت ساتھ دیا تھا۔ جب انسان شہرت پاتا ہے تو اس کے دشمن بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ ان بونوں کی پرسکون زندگی اور بادشاہ کی ان کی قربت کو دیکھ کر وزیر بہت زیادہ حسد کرتا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ بونے کہیں اس کے لیے مسئلہ نہ بن جائیں۔ چنانچہ اس نے بونوں کے خلاف سازش کی۔ اس نے رات کی تاریکی میں بیکری کے سامان میں جلاب کی دعا شامل کر دی۔ بس پھر کیا تھا، اگلے روز جو بیکری سے سامان لے کر جاتا اس کا پیٹ خراب ہو جاتا۔ جب ہر دوسرے شخص کا یہ حال ہوا تو لوگ اپنی فریاد لے کر بادشاہ سلامت کے پاس جا پہنچے۔ وزیر جو عام دنوں میں عوام کو بادشاہ سے ملنے ہی نہیں دیتا تھا، آج اس نے عوام کو فوراً بادشاہ سے ملوایا۔ بادشاہ پریشان ہو گیا اور سخت جلال میں آ کر اس نے تینوں بونوں کو بلایا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، ایسے مکار بونوں کی گردن اڑا دیجئے جنہوں نے آپ کی معصوم رعایا کو خراب سامان دے کر انہیں جان سے مارنے کی کوشش کی ہے۔ یہ سن کر بیچارے بونوں کے پیروں سے تو زمین نکل گئی۔ وہ تینوں بادشاہ کے پیروں میں پڑ گئے اور دھاڑے مار مار کر فریاد کرنے لگے۔ آخر بادشاہ کا غصہ قابو میں آیا اور اس نے تینوں بونوں کو فوراً شہر بدر کر کے انہیں اس کے پرانے گھر بھیج دیا۔ بونے روتے پیٹتے ایک دوسرے پر گرتے پڑتے اپنے شہر واپس آ گئے۔ اب وہ جھونپڑی میں رہنے کے عادی نہ تھے۔ وہ تو عالیشان قالینوں، مخملی بستروں اور سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا پینے اور نوکر چاکروں سے کام لینے کے عادی ہو چکے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ یا تو یہ ایک بھیانک خواب ہے یا وہ بیکری والا ایک حسین سپنا جو پاش پاش ہو گیا۔ تینوں بونے گھر کی صفائی کر کے میلے کچیلے کپڑوں میں روتے روتے سو گئے۔ اگلے دن اتفاق سے وہی فقیر گزرا۔ اس دفعہ اس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا۔ فقیر نے ان کے دروازے پر دستک دی۔ بونوں نے دروازہ کھولا۔ فقیر کے پاس کھانے کا کچھ سامان تھا۔ اس نے تینوں بونوں کے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ بونوں نے اسے ساری بات بتائی۔
فقیر نے پھر ہاتھ بلند کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور دیر تک بونوں کے لیے دعا مانگتا رہا۔ پھر اس نے انہیں تسلی دی اور چلا گیا۔ ادھر بادشاہ بیکری کے معاملے میں بڑا پریشان تھا۔ بونوں کے جانے کے بعد بیکری کا سارا سامان چوپٹ ہو گیا۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے جاسوسوں کے ذریعے پتہ لگوایا کہ جلاب کی دوا کہاں سے ملتی ہے۔ شہر میں ایسی 15 دکانیں تھیں۔ بادشاہ نے خفیہ طور پر ان سب سے تفتیش کروائی تو پتہ چلا کہ ایک دکان سے اسی دن بڑی مقدار میں جلاب کی دوا خریدی گئی تھی۔ یہ بھی پتہ چلا کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے یہ دوا خریدی تھی۔ وزیر اس ساری کارروائی سے باخبر تھا۔ ایک دن اسفرا میں اعلان ہوا کہ سب لوگ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوں، بیکری کے معاملے پر اہم اعلان ہوگا۔ بونے تو خوف کے مارے کانپنے لگے کہ کہیں ہمارے سر قلم ہی نہ کر دیے جائیں۔ بونوں کے گاؤں والے اور افسرا کے لوگ دعائیں مانگتے ہوئے بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ وزیر بڑے عالی شان لباس میں حاضر ہوا۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ تینوں بونوں کو بلایا جائے۔ بونے تھے کہ ایک دوسرے کے پیچھے ڈر کر مارے چھپے جا رہے تھے۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا، ان کے ساتھ ہم نے پہلے بہت رعایت کی تھی، آپ کا کیا خیال ہے، کیا وہ سزا کافی تھی؟ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، میرا تو پہلے یہی مشورہ تھا کہ ان منحوس بونوں کی گردنیں اڑا دی جائیں اور تینوں کی گردنیں اسفرا کے چوک پر لٹکا دی جائیں۔ بونے خوف کے مارے لرزنے لگے۔ انہیں اپنی موت سامنے دکھائی دے رہی تھی۔ افسرا کے سارے لوگ بونوں کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے۔ اچانک بادشاہ گرجدار آواز میں بولا، گردنیں ان تینوں کی نہیں، اس وزیر کی اڑائی جائیں گی۔ وزیر یہ سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ وزیر نے کانپتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، رحم کیجئے بادشاہ سلامت، یہ اچانک میری گردن بیچ میں کیسے آ گئی؟ بادشاہ نے کہا، اے افسرا کے لوگوں، یہ بونے بہت نیک اور معصوم ہیں۔ افسرا کے سارے لوگ نعرے لگانے لگے، اچھے بونے زندہ باد، پیارے بونے زندہ باد۔ بادشاہ نے اعلان کیا، آج سے بیکری کا سارا سامان دوبارہ بونوں کے حوالے کیا جا رہا ہے، اس کم بخت وزیر کی گردن اڑا دی جائے۔ ایسے میں بونے وزیروں کو کامتا دے کر بادشاہ سے عرض کرنے لگے کہ ان کی جان بخشی کر دی جائے۔ وزیروں نے بھی بونوں سے معافی مانگی اور وہ رونے لگا۔ بادشاہ نے کہا، ان عظیم بونوں کے کہنے پر ہم اس کی سزائے موت کو معاف کرتے ہیں، لیکن ہم اسے ملک بدر کرتے ہیں۔ پھر تینوں بونے پہلے کی طرح بیکری میں لگن سے کام کرنے لگے۔ ایک دن وہی فقیر بیکری میں آ گیا جو ان کی جھونپڑی میں آیا تھا۔ بونے حیران رہ گئے، پھر خوشی سے ان کے گلے لگ گئے۔ تینوں نے فقیر کے ساتھ مل کر خوب کھانا پیا کیا اور گپ شپ کی۔ اس کے بعد فقیر نے اپنا بھیس اتارا تو بیکری کے بونے حیران رہ گئے اور بے ساختہ ان کے منہ سے نکلا، بادشاہ سلامت، آپ